عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی وعلیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ پیارے دینی بھائیوں، پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر کی یاد ہم زور شور سے بناتے ہیں اور تا روز قیامت تک زور شور سے بناتے رہیں گے۔ پیران پیر کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ پیارے دینی بھائیوں، آپ بتائیے، آپ جلوس غوثیہ نکالتے ہیں اور اس میں خرافات جو کرتے ہیں، کیا پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ کرم میں یہ خراج عقیدت ہے؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی دین کی ترویج و اشاعت میں گزاری، جو شریعت مطہرہ کی پابندی جنہوں نے پوری زندگی کی اور پابندی کرنے کا لوگوں کو حکم دیا۔ تو پیارے دینی بھائیوں، جلوس غوثیہ ہے، آپ حضرات اس طریقے سے جلوس میں شامل ہوں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ دیکھیے سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، یہ شریعت کے پابند ہیں، یہ تعلیم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہیں۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریے گا جس سے اہل سنت والجماعت پر اور عاشقان غوث اعظم پر انگلیاں اٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا گویا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ داغ گناہ دھلتی ہے مومن کے 5 وقت، داغ گناہ دھلتی ہے مومن کے 5 وقت، وامق خدا کے فضل کا دریا ہے یہ نماز۔ تو پیارے دینی بھائیوں، آپ شریعت کے پابند ہو جائیے۔ اللہ کے ان ولیوں نے دن رات اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، شریعت کے پابند رہے، تعلیم قرآن پر عمل کیا اور تعلیم قرآن کو پوری زندگی عام کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا، تو یقیناً کوئی غوث اعظم کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی خواجہ اعظم کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی مخدوم پاک کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی امام عشق و محبت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریے۔ حضور غوث اعظم کی یاد آپ بہت سارے طریقوں سے منا سکتے ہیں۔ ہزاروں ایسے یتیم، لاکھوں کروڑوں ایسے یتیم بچے ہیں جو مفلسی کی مار جھیل رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں، کیسی کیسی دقتوں میں، کیسی کیسی
مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیر کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ ہم غریبوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کو خوب لنگر تقسیم کریں غوث پاک کے نام سے۔ وہ لوگ جو ہمیں متاثر نظر آتے ہیں حالات سے، ان کے گھروں میں ہم کچا راشن پہنچوا کر، مہینے بھر کا راشن پہنچوا کر حضور غوث پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ لاکھوں ایسے مریض ہیں جو مرض لیے ٹہل رہے ہیں، ان کے پاس دواؤں کا انتظام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے۔ ایسے بزرگ عالم دین جنہوں نے پوری زندگی دین و سنیت کا کام کیا، آج ان کے بچے علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں سے ہم دوچار ہوں۔ کیا ہم حضور غوث پاک کے نام پہ اپنے ائمہ کی خبر نہیں لے سکتے کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ آپ چند علماء کرام کو دیکھ کے، چند مذہبی رہنماؤں کو دیکھ کے آپ سب کو اسی کھاتے میں گنتے ہیں۔ مسجد میں آپ کے مؤذن کا کیا حال ہے یہ نہیں معلوم آپ کو، مسجد کے خدام حضرات کا کیا حال ہے یہ نہیں معلوم آپ کو۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غریبوں، ضرورت مندوں، پریشان حالوں کی حاجت روائی کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ جلوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، نماز آپ پر فرض ہے، جلوس فرض نہیں ہے۔ درگاہوں پہ جانا فرض نہیں ہے، نماز آپ پر فرض ہے۔ صندل چڑھا کر لے جانا فرض نہیں ہے، نماز آپ پر فرض ہے۔ ان اولیاء کاملین نے دن رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اور اللہ نے اپنا قرب انہیں عطا فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔